مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 18ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ہجرت کے چھٹے اور 7ویں سال جو اہم واقعات پیش آئے ان کے متعلق جاننے کا شرف حاصل کریں گے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی شکست نے دشمن کو اتنا کمزور اور فرسودہ حال کر دیا تھا کہ اب ان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ سوچنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ اب صرف لٹیروں اور ڈاکوؤں کی شرانگیزیاں باقی رہ گئی تھیں۔ لہٰذا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو دشمن کے مقابلے اور جہاد کی تگ و دو سے قدرے فرصت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر فرائض منصبی یعنی تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس پر توجہ فرمائی، اور مسلسل جنگوں کے سبب صحابہ کرام دشمن پر یلغار جہاد کے جس جذبے سے سرشار تھے اس سے انہیں احکام شرع کی تعلیم اور تزکیہ نفس کی تربیت کی دعوت دینے اور اس اہم شعبے کی طرف مکمل توجہ دینے کے لیے فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یعنی اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال فرمایا، تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ عرض کیا جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے من یملک نفسہ عند الغضب، یعنی جو غصے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 ہجری کے ابتدائی 6 ماہ کے شب و روز اپنے غلاموں کی تعلیم و تربیت پر صرف کیے، اور صحابہ کرام نے آپ سے خوب فیض حاصل کیا، لیکن رخ کی اس تبدیلی نے ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کی سازشوں سے غافل نہ کیا، اور نہ ہی جذبہ جہاد میں کوئی کمی واقع ہوئی، بلکہ اس تعلیم و تربیت نے میدانی جہاد کے جذبات کو مزید ابھارا اور نکھار دیا۔ علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ ضیاء النبی کے مطابق 6 ہجری کے غزوات السرایا کا آغاز غزوہ بنی لحیان سے ہوتا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے اس سال کی ابتدا واقعہ صلح حدیبیہ سے کی۔ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے واقعے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا۔ سیکت 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مقام عرفاں کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہمنوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل پڑے۔ خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ دونوں 100 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی، شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی اور ایک ہی کنواں تھا۔
جو کہ چند گھنٹوں میں ہی خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ اور اپنا تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کر لی جائے، جبکہ کفار قریش کا عظیم لشکر جنگ کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی مالداری اور اپنے قبیلے والوں کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے کفار قریش کی نگاہوں میں بہت زیادہ معزز تھے، اس لیے کفار قریش ان پر کوئی دست درازی نہیں کر سکے، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ کر لیں، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ہرگز کعبے کے قریب نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے انکار کرا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے ہرگز اکیلا عمرہ نہیں ادا کر سکتا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ کو مکہ میں روک لیا، مگر حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام نے نہایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جانثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کر لی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت رضوان ہے۔ لیکن بیعت رضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ وہ باعزت طور پر مکہ میں زندہ و سلامت ہیں اور پھر وہ بخیر و عافیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے۔ ناظرین، حدیبیہ میں سب سے پہلا شخص جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ تھا۔ ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف اور انتہائی مخلص و خیر خواہ تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مسلسل لڑائیوں سے قریش کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں، بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا، اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تمہیں سناؤں۔ کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سنانے کے لیے اجازت دے دی اور بدیل بن ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمر اور معزز سردار عروہ بن مسعود کھڑا ہو گیا اور حدیبیہ کے میدان میں جا پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور پورے لشکر کو دیکھ بھال کر واپس قریش کے لشکر میں پہنچ گیا۔ صحابہ کرام کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت اور محبت کا منظر اس نے اپنی قوم سے بیان کیا۔ اس کے بعد جا بجا کفار قریش کے کئی لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور لشکر کا جائزہ لیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے بلکہ صلح چاہتے ہیں، تو انہوں نے اہل کفار میں سے سہیل بن عمر کو معاہدے کے دستاویز لکھنے کے لیے بھیجا۔ معاہدے کی دستاویز لکھنے کے لیے کہا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے طلب فرمایا۔ سہیل بن عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر چند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ آپ بسمک اللہم لکھوائیے جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا اے علی بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عبارت لکھائی ھذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ نے صلح کا فیصلہ کیا۔ سہیل پھر بھڑک گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا نام تو کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کی تحریر مکمل ہو گئی۔ اس دستاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین کے درمیان 10 سال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی۔ صلح نامے کی باقی دفعات اور شرطیں یہ تھیں کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ چند اور شرائط بھی تھیں جو کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور صحابہ کرام کو اس پر بڑی ناگواری ہو رہی تھی، مگر فرمان رسالت کے خلاف دم مارنے سے سب مجبور تھے۔ اس صلح کو تمام صحابہ نے ایک مغلوبانہ صلح اور ذلت آمیز معاہدہ سمجھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بے انتہا صدمہ ہوا، مگر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ وہ اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے یہ بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے سلاطینوں عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ 6 ہجری میں مسلمانوں پر حج فرض ہوا اور اسی سال معلم شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے ایک دن نماز استسقاء ادا فرمائی، جبکہ ایک عرصے اللہ کی رحمت نہیں برسی اور پانی کے ذخائر ختم ہو گئے، گھاس خشک ہو گئی اور درختوں کے پتے سوکھ گئے، لوگ فاقوں پر مجبور ہو گئے تو صحابہ کرام نے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غلاموں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ عیدگاہ تشریف لائے اور 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں فتح و کامرانی کی مبارکباد کے ساتھ ہی غلاموں کو یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہ کر سکیں گے۔ اسی ارشاد کا عملی آغاز صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ اب مسلمانوں پر ہر روز فتح و کامرانی کا سورج طلوع ہونے لگا۔
اسلام کا دائرہ ایسا وسیع ہوا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ تک اسلام کا پیغام پہنچا اور علم اسلام لہرانے لگا، جبکہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا عام ہے۔ ناظرین، ہجرت کے 7ویں سال کا اہم واقعہ غزوہ خیبر ہے۔ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے رؤسا خیبر چلے گئے تھے۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہی تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بھی بنا رکھے تھے۔ خیبر کے یہودیوں نے قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ خیبر روانہ ہوئے۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس غزوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے سنا تو مجھے پکارا اور فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ غرض یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا، جبکہ راشن کا ذخیرہ اور فوجوں کو مختلف قلعوں میں اکٹھا کر دیا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ الغرض مسلمانوں نے خیبر کے قلعے بآسانی اور بہت جلد فتح کر لیے، لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی اور کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کے حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کی 3 بشارتیں ہیں، وہ اللہ اور رسول کا محب ہے، وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے، لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو فوراً انہیں ایسی شفا حاصل ہوئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی،
لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا۔ اس قلعے کا رئیس مرحب، جو عرب پہلوانوں کے 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، بڑے تنتنے کے ساتھ باہر نکلا اور بڑے طمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت اللہ کے شیر پر تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر اللہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی رہی، جس سے صفے کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے لیے مایا ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ لیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں اس کو 40 آدمی اٹھا نہ سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت اللہ کے شیر نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضا میں لہرانے لگا۔ فتح مکہ کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں گے، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیوں کو بھیجتے اور وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے کہ زمین و آسماں ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ ناظرین، خیبر کے قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ یہ بنو نذیر کے رئیس کی بیوی تھیں اور بنو نذیر کے ہی ایک رئیس کی بیٹی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بدباطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی نے شکم سیر ہو کر کھایا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تعلق میں تکلیف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے آپ نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشیر بن ورا رضی اللہ عنہ کی اس زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، چونکہ حدیبیہ کے صلح نامے میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے، تو اس دفعہ کے مطابق ماہ ذیقعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہید ہوئے یا وفات پا چکے تھے، سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے، مگر کچھ کفار اپنے دارالندوہ کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بادائے توحید و رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچل کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام پہنچ کر استباح کیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازو کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے
جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ شروع کرنے والا طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام طواف کعبہ سے فارغ ہو کر ساری رات کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن مدینہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت بلال نہایت ہی جوش و جذبے کے ساتھ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے اور اللہ کا نام بلند کیا۔ اذان بلال پوری وادی مکہ میں گونجی۔ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال کی یہ پہلی اذان تھی جو صرف آج کی نماز فجر کی دعوت نہ تھی بلکہ اس بات کا اعلان تھی کہ اب اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا کا دور ختم ہو چکا ہے۔ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وقت آنے والا ہے کہ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہوگا۔ یہ لمحہ اہل ایمان کو کس قدر سکون و طمانینت پہنچاتا ہے اس کا اندازہ تو صرف انہی کو ہی ہوگا۔ ہم تو صرف اتنا سوچ سکتے ہیں کہ یہ اسی اذان بلال کی صدائیں ہیں جو آج تک گونجتی رہی ہیں اور قیامت تک گونجتی رہیں گی۔ اسی عمرۃ القضاء کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی بہن تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ چند فقہی مسائل کی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ خیبر کے موقع پر تبلیغ فرمائی، یعنی پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرمایا، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی ہوئی تو وہ سود ہوگا اور سود حرام ہے۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے 6 اور 7 ہجری کے اہم واقعات کو جاننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی مزید معلومات جاننے کا شرف حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق